اللہ رب العالمین کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس پاک بے نیاز جل شانہ نے ہم کو اپنا اور اپنے محبوب اور محبوب کے محبوبین کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ خدائے رحمان ہمارے اس تمام اوقات کو قبول فرمائے اور اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں اپنی رضائے کامل کے ساتھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں بالکل بھی مایوس نہیں ہوں اور ناخوش بھی نہیں ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت بسیں لگائی جائیں اور لوگوں کو جمع کیا جائے۔ کبھی امتحان بھی لے لینا چاہیے کہ دیکھیے کتنی محبت اور کتنا عشق پیدا ہوا ہے۔ کیا ہم بسوں کے محتاج رہیں گے؟ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ بغیر بس کے بھی لوگ آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ مفتی اشفاق القادری صاحب اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، آج انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ بغیر بس کے بھی لوگ ماشاءاللہ اتنی سردی میں جمع ہو گئے۔ بعض دانشوروں کا یہ کہنا ہے، اس آڈیٹوریم کو نہ دیکھیں، جو میں بات بتا رہا ہوں اس پہ دھیان لگائیں۔ دہلی کے پروگرام میں، خاص طور سے یہ پرانی دہلی کے قرب و جوار میں جو پروگرام ہوتا ہے، اگر اس پروگرام کے اندر 100 آدمی جمع ہو جائیں تو بڑی کانفرنس ہے وہ، کیونکہ 100 آدمی کا جمع ہونا بھی بہت مشکل ہے، اور الحمدللہ 100 سے زیادہ یہاں لوگ جمع ہیں۔ یہ آڈیٹوریم 550 سیٹوں کا ہے، تقریباً آدھی سیٹیں بھری ہوئی ہیں، آدھی خالی ہیں، آدھی تقریباً بھری ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب 100 سے زیادہ لوگ جمع ہیں۔ ایک بات یہ آپ کے ذہن نشی کرنی ہے، آج ہمارے پاس علم تو بہت ہے، لیکن جس بات کے اوپر خاص طور سے ہمارے بزرگوں نے محنت کی تھی اور آج بھی وہ کر رہے ہیں، جن کے دلوں میں درد ہے، اس طرف دھیان کم ہے۔ ایک دنیا دار عالم ہوتا ہے، ایک دیندار عالم ہوتا ہے، جس کو علماء سوء اور علماء ربانی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مشائخین میں، پیروں میں بھی دنیا دار پیر بھی ہوتے ہیں اور دیندار پیر بھی ہوتے ہیں۔ میں اپنا ایک مشورہ دے رہا ہوں، عمل کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے، ہر ایک اپنی مرضی کا مالک ہے۔ آج کے دور میں ایک بات کو دماغ میں بٹھا لیں، جس پیر کو زیادہ چمکدار دیکھیں، جس پیر میں ریاکاری دیکھیں، جس پیر میں تکبر دیکھیں، اس سے دور ہو جائیں۔ جس پیر میں سادگی دیکھیں، جس پیر میں عاجزی دیکھیں، جس پیر کے اندر انکساری دیکھیں، بس اس سے قریب ہو جائیں۔ میں ایگزامپل کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، کتنی بڑی خانقاہ سے، کتنے بڑے دربار سے حضرت علامہ مولوی تسلیم صاحب تشریف لائے ہیں۔ میری پہلی ملاقات نہیں ہے، اور تقریباً جتنے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے میں سب سے پہلے ملا ہوں، سب ملے ہوئے ہیں، جانتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کیونکہ ملاقاتیں کم ہوتی ہیں۔ ہاں، اور حضرت کی تو ایسی ہماری ملاقات ہے کہ ایک اشارے میں یاد تازہ ہو گئی۔ ثاقب شامی جب پہلی بار آئے تھے تو میں ہی لے کر گیا تھا بریلی شریف، بارش برس رہی تھی، کار ڈوب گئی تھی، پانی میں تیر رہی تھی، تہخانے میں بیسمنٹ میں کار کھڑی کی تھی اور کار ایسے تیر رہی تھی، بھر گیا تھا پانی سے۔ تو الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ نہیں جانتے ہو مجھے، اگر کچھ سننے کے بعد انجان بن جائے یہ ایک الگ بات ہے۔ میں بچپن سے الحمدللہ اپنے والد کے ساتھ اس لائن میں لگا ہوا ہوں۔ مفتی اشفاق القادری صاحب بہت اچھے سے جانتے ہیں اور دیگر علماء جانتے ہیں۔ ابھی
قاری شعیب صاحب آئے ہوئے تھے، میں ان کے استاد محترم، کیونکہ ان کے آگے جو ضیائی لگا ہوا ہے نا، قاری احمد ضیاء ازہری صاحب، میں نے ان کو بھی سنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوں میں، قاری احمد ضیاء صاحب لکھنوی ازہری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جس پیر کو دیکھیے یہ کتنا بن سنور کے آ سکتے تھے، بہت چمکدار ہو کے آ سکتے تھے، اور جب یہ آتے تو سب کی نگاہ ان پہ زیادہ جمی ہوئی ہوتی۔ ابھی یہ بالکل سادگی سے سیدھے چلتے ہوئے آئے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آج بھی بارگاہ اعلیٰ حضرت اور خاندان اعلیٰ حضرت کے اندر وہ بزرگوں کا طریقہ جاری ہے جو اصل ہونا چاہیے تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ سید جاوید میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ قاری تسلیم رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ دو باتیں ذہن میں رکھیے، پھر آگے ایک دو باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلی بات دماغ میں رکھیں گے نا، ایک ہے دنیا دار پیر اور ایک ہے، تو کون سا پیر چاہیے آپ کو؟ یہ یہیں پہ بول رہا ہوں یا آگے بھی دھیان رکھو گے؟ کہ حضرت بغیر مال کے تو کام ہی نہیں ہوتا، ہمیں تو دنیا دار چاہیے جو ہمیں نمبر بتا دے اور شام کو ہم ٹوکرا لے کر چلے جائیں، ہاں، جس کی بڑی بڑی زلفیں ہوں اور 10 انگلیوں کے اندر انگوٹھیاں ہوں۔ بھائی دنیا دار چاہیے کہ دین دار چاہیے؟ ہاں، دین کہاں ملے گا؟ دین سادگی میں ملے گا، تقوی سادگی میں ملے گا، عمل سادگی میں ملے گا۔ دو باتیں، اب اس کے بعد دو باتیں اور سمجھیے، ایک ہے اطاعت اور ایک ہے عظمت۔ ایک ہے اطاعت اور ایک ہے عظمت۔ ہمارے مولوی عرفان الحق صاحب نے بہترین تقریر کی ہے جس کی ضرورت ہے، باقی سب نے اچھا اچھا بولا ہے، ہمارے مفتی خالد ایوب صاحب بھی، سب اپنی اپنی جگہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ ایک ہے اطاعت اور ایک ہے عظمت، ٹھیک ہے؟ دو باتیں میں اس کی ان باتوں کو دو باتوں سے سمجھاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے صحابہ کے نہیں فرمایا، آپ سنتے آ رہے ہیں، میں ان باتوں کو متن پیش کر رہا ہوں۔ میرے صحابہ ستاروں کے معنی جو ان کی اقتداء کرے گا، اقتداء وہ یہ جو اطاعت اقتداء ایک ہی بات ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ کس کے لیے فرمایا؟ صحابہ، اصحاب النجوم، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اب صحابہ کے اندر سبھی ہیں، جہاں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہاں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا بھی ہیں۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ ٹھیک ہے، لیکن ایک موقع ایسا آیا، یہ جملہ دماغ میں رہے گا، ایک ہے اطاعت اقتداء اور ایک ہے عظمت۔ ہمیں دونوں کا دامن پکڑنا ہے، یہ نہیں کہ خالی اقتداء میں لگے رہیں اور عظمت بھلا دیں۔ اگر عظمت نہ ہوئی تو اقتداء آپ کی منہ پہ مار دی جائے گی۔ صحابہ کی عظمت بھی ہو، اہل بیت کی بھی عظمت ہو، لیکن جس انداز سے تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے اشاروں میں۔ ہاں، ایک موقع ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی پر سوار ہوئے، اور ایک موقع ایسا ہوا کسی کو اپنے اوپر سوار کیا، ٹھیک ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے اٹھایا، سوار ہوئے، جس کے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا اور جناب صدیق اکبر دونوں کی بات پیش کر رہا ہوں میں۔ میرا اشارہ یہ ہے اقتداء اور عظمت،
سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سوار ہوئے ہجرت کے موقع پر. جب ہجرت ہو رہی ہے راستے میں ایک جگہ آئی یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر لوگ کہتے تھے حضرت ابو بکر نے اپنی گود میں اٹھا لیا, اپنے اوپر اٹھا. نہیں, اٹھانا نہیں. کسی میں دم ہی نہیں ہے جو نبی کی نبوت کا بوجھ اٹھا سکے. وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے بوجھ کو خود اٹھا کر ابو بکر کی گود کے اندر رکھا. اس لیے حضرت ابو بکر نے گود میں چلے گئے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ یعنی ابو بکر کی گود میں سوار ہو گئے. سمجھ آئی؟ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ کعبۃ اللہ کے جب بت بلندی سے گرانے تھے تو علی کو اپنے اوپر سوار کر لیا. علی کو سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ علی کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا اور ابو بکر کی گود میں سوار ہوئے. جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں اس کے اندر وہ راز چھپا ہوا, یہ اشاروں میں سمجھایا. اے میرے امتیوں, یہ ابو بکر کی گود میں اس لیے سوار ہوا ہوں کہ تاکہ تم صحابہ کے نقش قدم پر چلتے رہو, ابو بکر کے نقش قدم پر چلتے رہو ہیں. اور علی کو اس لیے سوار کیا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی تعظیم کے قابل ہے تو وہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہے. من کنت مولا فعلی, مولا کہہ کر یہ بات صاحب میری ان کی تعظیم ایسے ہی کرنا جیسے میں سکھا رہا ہوں. میں نے سوار کیا میں نے سوار کیا ہے. ہاں, تو اب ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے, ہم ان جھگڑوں میں پڑے ہی نہیں. بڑا میدان ہے. آپ اہل بیت کی, مولا کائنات کی عظمت اور فضیلت فضائل ہی بیان کرتے رہیں, ہر باطل فرقے کا خود رد ہو جائے گا. آپ نے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے, باطل فرقہ حاوی ہونا شروع ہو گیا. آپ فضائل بیان کرنا شروع کر دیں, ہر باطل فرقے کا رد ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ آپ جواب دینے میں لگ جاتے ہیں, اصل باتیں رہ جاتی ہیں. آپ فضائل بیان کریں نا, کیا کم ہے بھئی؟ ابھی آپ نے سنا کہ بستر پر کم عمری میں چھوڑا. آپ نے فرمایا نا مدینۃ لابن مالی بابھا. آپ کی تربیت فرما رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے نے فرمایا اے علی, میں تیرا بھائی ہوں, تو میرا بھائی, دنیا میں بھی ہوں. کسی اور کو نہیں کہا, کسی اور کو نہیں کہا, سب ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موقع بموقع اس بات کو ظاہر کرتے رہے. چاہے وہ مدینے کے اندر نجران کے میدان میں نجران والوں سے مباہلے کا موقع ہو, اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے میں ہیں, عمر فاروق اعظم بھی مدینہ شریف میں ہیں. لیکن جب نجران والوں سے مباہلے کے نہیں گئے تو اپنے ساتھ علی کو لے گئے, فاطمہ کو لے گئے, حسن کو لے گئے اور حسین کو لے گئے. یہاں یہ دکھانا تھا کہ میرے سارے کے سارے پیروی کرنے والے میرے صحابہ جو ہیں وہ قابل تعظیم ہیں, لیکن ان سب کے اندر میں نے انتخاب کیا ہے علی کا, فاطمہ کا, حسن کا اور حسین. کسی اور کو کیوں نہیں لیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بھی بڑے تھے, مالی اعتبار سے بھی تھے, لیکن علی کو کیوں لے کر؟ یہ ایک اشارہ تھا کہ دیکھو وقت چونکہ بہت تیزی سے گزر گیا ہے, بہت ساری باتیں رکھنی تھیں, تو ہمیشہ دھیان رکھیے کہ فضائل جتنے بھی ہیں ان کو آپ, یہ میری علماء سے بھی گزارش ہے, فضائل بیان کرتے ہیں, باطل فرقوں کا اپنے آپ رد ہو جائے گا. ہم وہ جواب دینے میں لگتے ہیں, دوسرا سوال تیار ہو جاتا ہے, ہماری اصل حقیقت دب کے رہ جاتی ہے. پھر ایک وقت وہ آ رہا ہے, آ گیا ہے کہ ہمیں بانٹ دیا گیا ہے, کسی کو علی والا کہہ دیا گیا, کسی کو ابو بکر والا کہہ دیا گیا. یاد رکھو جتنے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا اہل سنت و جماعت کے ہیں, کسی کے بھی نہیں ہیں. دوسری بات, تیسری بات یہ میں نے تھوڑا سا اشارہ دے دیا,
یہ بھی عظمت سے تعلق رکھنے والی بات ہے، سب تو نہیں لیکن اکثر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مساجد میں جب خطبہ جمعہ ہو رہا ہے تو مختصر کے چکر کے اندر خطبہ ثانی یا خطبہ اولیٰ کے اندر بعض جگہ خلفائے راشدین کے نام نہیں پڑھے جاتے، بعض جگہ اہل بیت کے نام نہیں پڑھے جا رہے ہیں۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ آج ہمارے خطبوں کے اندر، میں نے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا فتویٰ وہ خطبہ پڑھا ہے، خطبہ ثانی کے اندر خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار کے نام لیے ہیں، آپ نے لیا کرتے تھے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم کیوں نہیں لے رہے اہل بیت کے نام، کیوں نہیں لے رہے صحابہ کے نام؟ آپ کہیں گے جی وہ مسئلہ تھوڑی ہے ایسا کہ لے جائیں ضروری ہیں، تو بھائی ساری بات مسئلے کی رکھو گے، عظمت کی کچھ نہیں رکھو گے، ہر کام مسئلے سے کرو گے تو عظمت پھر وہ تو اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی جس بات کا پرچم بلند کیا ہے وہ یہی تو تھا کہ عظمت مصطفیٰ جو نکالی جا رہی ہے وہ داخل ہو جائے، عظمت محمد رسول اللہ، عظمت اولیاء اللہ، عظمت علماء جو دلوں سے نکالی جا رہی ہے۔ بھائی ساری آج بھی کیا ہے، ہم کس کے نہیں لڑ رہے ہیں بھائی؟ عظمت کے نہیں تو لڑ رہے ہیں، گستاخوں سے گستاخی کا ہمارا معاملہ ہو رہا ہے، یہی ہے نا جناب عظمت مصطفیٰ۔ تو ہم مسئلے پہ نہیں عظمت کا بھی خیال رکھیں۔ آج ہم ہٹا دیں گے تو پھر یہ ہوگا، آنے والی نسلیں کیا کہیں گی، ارے یہ تو اہل تشیع کا خطبہ ہے، اہل تشیع کا خطبہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ اہل سنت کا خطبہ ہے۔ امام ربانی مجدد الثانی شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مانا کہ نص سے خطبہ نہیں ہے لیکن عظمت اہل سنت چھپی ہوئی ہے اس کے اندر، امام ربانی فرماتے ہیں، سمجھ رہی ہیں؟ اور آخری بات پھر میں دعا کی طرف آتا ہوں۔ کچھ باتیں تھیں جو رکھنی تھی، بہرحال ایک بات یہ کہ جیسے ابھی مولانا عرفان صاحب نے کہا تھا نا کہ اعلیٰ حضرت کی بھی کوئی پیر تھے، ہے نا؟ ٹھیک ہے، آج ہماری علماء میں نوجوان ایک طبقہ ابھر رہا ہے اور وہ پیروں سے دور کر رہا ہے، نوجوانوں میں ایک نیا طبقہ، سارے نہیں، تو میں نے پہلے اشارہ دیا ہے جو پیر دنیا دار ہو، جس میں ریاکاری ہو، جس کے اندر تکبر ہو، اس سے دور ہٹ جانا، اور جس پیر کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، قریب ہو جانا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہت سارے نئے ایسے ہمارے تیار ہو کے جو آ رہے ہیں، ابھی ان کو اس عظمت اور ادب سے تھوڑی سی دور ہے، پیروں کی عظمت نکالی جا رہی ہے وہ دنیا دار پیروں کی شکل دیکھ کر۔ ساتھ میں یہ کہہ دیا جائے پیر ہو متقی اور پرہیزگار ہو، پیر ہو کیسا؟ متقی اور پرہیزگار ہو، دیندار ہو، ہیں؟ سمجھ لیجئے، پیر کو بوجھ نہ سمجھو۔ اللہ رب العالمین نے اولیاء اللہ کی جماعت سے یہ جماعت جو ظاہر کی ہے، اللہ نے انہی کو یہ صلاحیت دی ہے، وہ سارے عالم کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ ادا اولیاء اللہ کے پاس ہے، اولیاء اللہ کے پاس ہے، اور جو ان کے سچے پیروکار ہیں یہ ادا ان کے پاس ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا بوجھ بانٹنے والے بن جائیں، اب یہ ہو جائے، ہم کسی کو یہ نہ سمجھیں، یہ بھی ایک ہماری کمزوری کا وجہ ہے کہ ہم اپنا بوجھ دوسرے پہ ڈال رہے ہیں، بلکہ سنت مطہرہ جو ہے وہ یہ کہ دوسرے کا بوجھ بانٹو، دوسرے کی تکلیف کو بانٹو۔ تو ہم اپنا مزاج یہ بنا لیں کہ ہر دکھ درد والا، ہر وہ انسان جو بوجھ میں دبا ہوا ہے کسی بھی شکل میں، ہم اس کو بوجھ کو بانٹنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین آج کی اس میلاد کانفرنس بولے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل
جی اجتماع پیدا ہو گیا اور چوتھے نمبر پہ ولایت کو اس پہ خلافت ہاں وہ خلافت والی بات ہے. دیکھیے وہ ایک الگ چیز ہے. بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل سنت کا اس پر ایمان ہے. یہ ہاں یہ اقتداء میں ہے. یہ قائم ہے اقتداء میں ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ خلافت کا مسئلہ الگ ہے. چوتھے نمبر پہ خلیفہ مولا کائنات ہے. میں وہ خلافت والی بات نہیں کہہ رہا ہوں. میں اقتداء صحابہ کی، اقتداء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عمر فاروق اعظم کی، عثمان غنی. لیکن عظمت کی باری جب آئے گی تو امام الانبیاء اگر جناب محمد رسول اللہ ہے تو امام الاولیاء مولا کائنات ہے. مولا علی مشکل کشان ہے. تو بھائی اس کو تو اس پہ کون بحث اس پہ ہو ہی نہیں رہی. بتا دیا کھل کے بتا دیا. آپ نے سمجھا نہیں کہ ان کو گود میں لیا ہے تو اقتداء کرنی ہے ان کی. اور یہ کیسے سمجھاؤں گا؟ اقتداء کرنی ہے کس کی کرنی ہے؟ اس کی اقتداء آپ کے سمجھ میں آئی میری وہ بات؟ ہاں سمجھ میں آ گئی. سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں آپ. میں نے بڑے سمجھ کے مجھے معلوم ہے ان چیزوں کو. الحمدللہ میں نے پہلے ہی کر دی کہ گود میں اٹھایا اس لیے کہ اقتداء کرنی ہے صحابہ کی. اقتداء کس کی کرنی ہے؟ اور کندھے میں اٹھایا اس لیے کہ عظمت رکھنی ہے دلوں میں، کیونکہ ابو بکر کے دل میں عظمت تھی مولا کائنات کی. عمر فاروق اعظم کے دل میں عظمت تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ خلافت والی بات نہیں کر رہا میں یہاں پہ. یہاں بات ہو رہی ہے اقتداء. اور بھائی سمجھ میں آئی بات؟ اقتداء کس کی کرنی ہے؟ پھر بولو. اقتداء بھی اسی کی ہوتی ہے جس کے لیے دل میں عظمت ہوتی ہے. ہاں بغیر عظمت کی اقتداء کرنی ہے صحابہ کی. وہاں ذرا سا بھی ایمان و عقیدے سے متعلق بات ہو رہی ہے. اسی طرح اور کوئی ویسی کرامت یا ویسی چیزیں ہوتی تو اس میں وہ نہیں. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کیا وضاحت میں کوئی فرق نہیں ہے. جو ہمارا اچھا خطبے تو پھر آپ نے پہلے خطبے اور دوسرے خطبے ہمارے بزرگوں نے بالترتیب جب جمعے میں ممبر پر یہ قبول کر لیا سارے اہل جمعہ نے افضل البشر بعد الانبیاء، پھر اس کے بعد ترتیب. تو پھر کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ سوال یہ ہے کہ یہ پڑھا کیوں نہیں جا رہا؟ سوال یہ ہے کہ پڑھا کیوں نہیں جا رہا؟ لازم ضروری. میں میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں. میرا کہنے کا مقصد یہی ہے جو ہمارے خطیب جمعے کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں خلفائے راشدین اور اہل بیت کے نام نہ لے رہے ہیں، سمجھ لو کہ آنے والے دور کے اندر یہ ہوگا. بعد میں جب پڑھیں گے تو کہیں گے یہ تو شیعوں کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ کو؟ تو کیوں نہیں لے رہی ہے نام خلفائے راشدین اور اہل بیت کا جب ہمارے نہیں؟ وہ بات اسی لیے سامنے رکھ دی نا، اسی لیے رکھی ہے بات سامنے جو چیزیں. تو پھر دھیان میں کر لیں اقتداء کس کی کرنی ہے اور اس کے اوپر سب پہ عظمت کس کی ہونی ہے. میں کچھ نہیں چاہتا الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا. بس اس کی روشنی میں بول رہا ہوں آپ سے. میں کچھ نہیں چاہتا، بلکہ کیا چاہتا ہوں؟ میرے قرابت داروں سے محبت رکھنا. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اللہ رب العالمین ہماری آج کی اس کانفرنس کو، اس محفل کو قبول فرمائے. جتنے بھی علماء مشائخ تشریف لائے ہیں اللہ رب العالمین ان کی حاضری کو قبول فرمائے، ان کی خطاب کو قبول فرمائے، نعت خوانی کو قبول فرمائے. سامعین، حاضرین جتنے بھی دور دراز سے چل کر آئے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے.